بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کامران کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ نیلسن منڈیلا بنیادی طور پر 20ویں اور 21ویں صدی کے پہلی دہائی کے آخری بڑے لیڈر ہیں۔ نسل پرستی کے خلاف جدوجہد ہو، قوم کے لیے قربانیاں ہوں، نیلسن منڈیلا نے سیاست ہو یا ثقافت یا پھر دنیا کو خوبصورت بنانے کا فلسفہ ہو، اس پر گہرے نقش چھوڑے ہیں۔ نیلسن منڈیلا نے دنیا بھر کے لیڈرز کے لیے 8 بنیادی اصول مرتب کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کے لیڈرز ان 8 اصولوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو کوئی بھی دنیا کی چیز ان کی قوم کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان 8 اصولوں کو ساؤتھ افریقہ کی جو حکومت ہے اس نے اسکول میں ایک سلیبس کے طور پر لیا ہے، اور وہ شروع دن سے اپنے بچوں کو اس سلیبس کے ذریعے ان 8 اصولوں سے آگاہی دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر شروع دن سے ہم اپنے بچوں کو ان 8 اصولوں کے بارے میں بتاتے رہیں تو مستقبل میں ہمیں لیڈرز کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سردست ان 8 اصولوں کا ذکر میں کسی اپنی اور ویڈیو میں کہوں گا، لیکن جو سب سے پہلا اور بنیادی اصول نیلسن منڈیلا نے دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ لیڈر کی سب سے بڑی اور پہلی خوبی جو ہوتی ہے وہ بہادری ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خوف زندگی کا حصہ ہے اور یہ ایک فطری چیز ہے۔ ہر شخص ڈرتا ہے، لیکن ایک عام شخص اور لیڈر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عام شخص کا خوف اور ڈر جو ہے وہ اس کے چہرے سے عیاں ہو جاتا ہے، جبکہ لیڈر جو ہے اپنے اس خوف کو، اپنے ڈر کو چھپا لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو خوف میں مبتلا ہو جائے وہ لیڈر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو دنیا کے بڑے لیڈر ہیں، اگر آپ ان کی فہرست نکالیں اور ان کی بائیوگرافی دیکھیں تو وہ بنیادی طور پر بہادر شخص ہوتے ہیں۔ رچرڈ شیفگل یہ ایک امریکی صحافی ہے اور نیلسن منڈیلا کا قریبی دوست ہے۔ جب نیلسن منڈیلا نے یہ بہادری والا اصول دیا تو اس کی تشریح میں انہوں نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے، اور یہ وہی رچرڈ شیفگل ہے جس نے بعد میں نیلسن منڈیلا کی آٹو بائیوگرافی بھی لکھی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ 1994 میں ایک چھوٹے ہوائی جہاز میں ہم نیٹال جا رہے تھے۔ یہ صدارتی مہم کا دور تھا اور صدر نیلسن منڈیلا اپنی صدارتی مہم پہ تھے کہ راستے میں ہمیں پتہ چلا کہ جو جہاز کا انجن ہے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے اور جو قریب ترین ایئرپورٹ ہے وہ 20 منٹ کی دوری پر ہے۔ اس خبر کے پہنچتے ہی ہم سب جہاز میں خوف و ہراس پھیل گیا اور میرے سمیت تمام لوگ ڈر گئے اور جہاز میں شور مچ گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ نیلسن منڈیلا بڑے اطمینان سے اخبار پڑھ رہے ہیں اور بڑے مطمئن نظر آ رہے تھے۔ اتنے میں ہم لوگ بھی جب نیلسن منڈیلا کو دیکھا ان کی یہ کیفیت تھی تو آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگے۔ اتنے میں 20 منٹ گزر گئے اور جہاز جو ہے آرام سے لینڈ کر گیا اس قریب ترین ایئرپورٹ پہ۔ ہم گاڑی میں سوار ہوئے اور پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ تو میں نے نیلسن منڈیلا سے پوچھا کہ آپ کو ڈر نہیں لگا تھا؟ تو نیلسن منڈیلا نے کہا کہ مجھے ڈر لگا تھا اور اس ڈر کی وجہ سے میرے جو دل کی دھڑکنیں ہیں وہ بے ربط ہو چکی تھیں، لیکن میں اس خوف کو چھپا گیا۔ پھر میں نے کہا کہ آپ چہرے سے تو بڑے مطمئن نظر آ رہے تھے۔ تو نیلسن منڈیلا نے کہا کہ اگر میں وہ خوف اپنے چہرے پر لاتا تو آپ تمام لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ نیلسن منڈیلا نے کہا کہ جب آپ لیڈرشپ اور خوف میں سے کسی اور ایک کا انتخاب کرنا ہو تو میں نے اس میں سے لیڈرشپ کا انتخاب کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اکٹھے نہیں چل سکتی ہیں۔ اور جب بھی کوئی خوف میرے سامنے آتا ہے، کسی ڈر کا سامنا کرتا ہوں تو میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں اور اپنے آپ سے کہتا ہوں، نیلسن تم صرف نیلسن نہیں ہو، تم فادر آف نیشن ہو، تم ایک قوم کو لیڈ کرنے والے شخص ہو۔ اگر آج تم ڈر گئے تو لوگ تمہیں بزدلوں کی قوم کا لیڈر کہیں گے۔ بس یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں اور پھر اس خوف کے سامنے سیسا پلائی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں، اور پھر وہ خوف جو ہے مجھ سے دور ہو جاتا ہے اور میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہوں۔ اس لیے نیلسن منڈیلا کا یہ جو قانون ہے یہ انتہائی زبردست ہے۔ کاش ہمارے پاس بھی کوئی نیلسن منڈیلا ہوتا جو ہمیں زندگی کے خوف سے نجات دلا سکتا، جو ہم کو قوم ہونے کا شعور دے سکتا۔